السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ ناظرین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 11واں درس قرآن کا، کوئی سلسلہ وار نہیں ہے، بس جہاں سے سمجھ میں آتا ہے وہاں سے شروع کر دیتا ہوں۔ آج سورۃ القارعہ کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ اور کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یعنی قیامت۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے اس سے پہلے الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ، ان جیسے ناموں سے قیامت کو یاد کیا گیا ہے، ایسے ہی اس صورت میں القارعہ کے نام سے قیامت کو یاد کیا گیا ہے، اور فرمایا القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ یعنی قیامت۔ اور کیا ہے قیامت؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تجھے کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی یعنی قیامت کیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے علی حسین صاحب جوڑ دیجئے لوگوں کو، اپنے اصدقاء کو قرآن کے درس میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں کا بہترین وہ ہے جو قرآن اور قرآن تعلیمات کو سیکھے اور سکھائے۔ آئیے ہم قرآن پڑھیں اور پڑھائیں اور سیکھیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ گھڑی ایسی ہوگی قیامت کی کہ اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن انسان پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ عجیب گھڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا،
اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ ہر انسان اس دن ایسی مشکل میں ہوگا کہ اسے صرف اپنی فکر ہوگی، دوسروں کے بارے میں وہ نہیں سوچے گا، بھاگا بھیگا پھرے گا پریشانیوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ وہ پریشانی کی گھڑی، اللہ اکبر، ننگ دھڑنگ، پوری انسانیت ننگ دھڑنگ ہوگی۔ یا ہم کپڑوں کی کوالٹیاں تلاش کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا چاہیے، سلائی میں یہ کمی نہیں، وہ کمی نہیں چاہیے۔ ہائے ہائے، یوم یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غرلن بغیر ختنہ کیے ہوئے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مرد اور عورت سارے کے سارے ننگے ہوں گے؟ کہتے اللہ کے نبی، مرد اور عورت ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے سب ننگے، کیا شرم نہیں آئے گی مرد ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ، اس دن ہر انسان اتنی مشکل میں ہوگا، اتنی مشکل میں ہوگا کہ وہ دوسروں کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی فکر پڑے، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا۔ نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یاد کرو اس دن کو، اس کھڑکھڑانے والے قیامت کو، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں اور پروانوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ مضبوط پہاڑ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے ٹھہرنے کے لیے گاڑ دیا تھا، یہ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے یہ سب۔ العہن اون کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے رنگی ہوتی ہے، اور منفوش دھنی ہوئی، یہ پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اتنے مضبوط پہاڑ دھن دے گا اللہ تعالی، اتنی سختی کا دن ہوگا کہ ہر ایک چیز اپنے قرار کھو بیٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح، دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے دیکھیے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب اللہ رب العالمین کے سامنے جب سب پیش ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ سب دنیا تباہ کی جائے گی، پہاڑ کو توڑ دیا جائے گا، زمین کو ختم کر دیا جائے گا، آسمان کو ختم کر دیا جائے گا،
اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ختم، آخرت کا میدان برپا ہے۔ آؤ حساب کے لیے، اس حساب و کتاب کے وقت جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، جن کے بیس پر آپ کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، وزنی نکلے نیک اعمال، تو آپ کو وہ رزلٹ داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اگر آپ کے اعمال برے ہیں، نیک اعمال کم نکلے، برائیاں وزندار نکلی، تو آپ کا رزلٹ آپ کو بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ سے مراد جنت، بائیں ہاتھ سے مراد جہنم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہمارے خوشی کے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ یہ لوگو، یہ دیکھو میرا رزلٹ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں پتا تھا کہ میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچے بالا خانوں میں جنت کے اونچے مقامات پر۔ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جس کے میوے لٹک رہے ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا، کھاؤ اور پیو آسانی کے ساتھ مزے سے۔ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جو پچھلی زندگی میں تم نیک عمل کر کے آئے ہو اس کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، نیکیوں میں وزن کم آیا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، رزلٹ بائیں ہاتھ میں آیا، کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا دیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، کیا فائدہ؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہ جانتا، مجھے پتا نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا رزلٹ کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ جو موت مجھے آئی تھی وہی میرے لیے خاتمہ ہوتا، دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں جو کچھ مال میں نے بٹورا اور کمایا وہ میرے کوئی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میرا منصب، میری کرسی، میری سرداری سب چھن گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بکرا پکڑو اس کو، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور طوق پہنا دو اس کو۔ قیدیوں کو دیکھا ہے۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں ڈھکیل دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 گز کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو۔ فسلکوہ، باندھ دو انہیں۔ بے ایمان تھا یہ۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر حقیقی ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ اللہ کو پہچانا، نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ غریبوں کا حق ادا کیا، نہ مسکینوں کے کھلانے پر ابھارتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، دنیا میں بڑے اس کے ہواری مواری دوست تھے، بڑی بڑی محفلیں تھیں اس کی، بڑی عزت تھی۔ آج یہاں اس کا کوئی لنگوٹیا یار نہیں، کوئی جگری دوست نہیں۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، آج اس کو جو کھانا ملے گا وہ دوزخیوں کے خون اور پیپ ہوگی۔
ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما لا يأكله الا الخاطئون، جسے صرف گناہگار ہی کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تول میں جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک گیا جس کی نیکیوں کا پلڑا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اوہ جنت کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بھیا جس کے عمل کا پلڑا ہلکا ہوا، اب گناہ زیادہ ہو گیا، وہ تو پھنس گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، وزن کم پڑ گیا، وہ پھنس گیا۔ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جہنم ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ، تمہیں پتا ہے کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، تیز تند آگ ہے۔ آپ کے اعمال، نیک اعمال کا پلڑا کیسے وزنی ہوگا؟ جس قدر نیکیاں کرتے جاؤ، چاہے وہ زبان کی نیکیاں ہوں، اعمال کی نیکیاں ہوں، بدن زبان سے کی جانے والی نیکی ہو، بدن سے کی جانے والی نیکی ہو، مال سے کی جانے والی نیکی ہو، دل سے کی جانے والی نیکی ہو، یہ ساری نیکیوں سے اپنے اعمال کو بھر دو اور اپنے اس پلڑے کو وزنی کر دو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ایک نیکی آپ لے کر کے جائیں گے تو اس کو بڑھا دے گا، ڈبل کر دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا۔ تو اس میزان عمل کو، اس ترازو کو بھاری بھاری کرنے کی فکر کرو، وقت نہ گواؤ۔ یہ لاک ڈاؤن کا جو ٹائم چل رہا ہے، اس میں محنت کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے جو نیکی کا جو پلڑا ہے اس کو بھاری کرنے کے لیے خوب محنت کرو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سب تول دیا جائے گا میزان عمل میں۔ تو تمام طرح کے اعمال صالحہ یہ سب آپ کے میزان کو، آپ کے ترازو کو وزن کر کے آپ کو جنت میں پہنچائیں گے۔ لیکن احادیث میں کچھ خاص اعمال کا، خاص اذکار کا تذکرہ ہے جو خاص طور سے اس ترازو کو وزن کرنے والے ہیں، اس کو بھاری بنا دینے والے ہیں۔ آؤ ذرا ان احادیث کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں اور اپنے ترازو کو بھاری کریں اور جنت میں جانے کی فکر کریں۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید ہے کہ آپ نے شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں اور موحد رہے۔ تو کئی بار وہ حدیث آپ کے سامنے آ چکے ہے، ترمذی کی صحیح حدیث، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ 99 گناہوں کا رجسٹر ایک طرف رکھے گا اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دے گا، اور یہ بھاری پڑ جائے گا اس کے توحید کی وجہ سے۔ نمبر 2، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مختلف احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں یہ تسبیح اور تحمید اور تحلیل یہ سب آپ کے ترازو کو، پلڑے کو بھاری کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت بھاری ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان خفیفتان، 2 کلمے ہلکے ہیں علی اللسان، زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں، پلڑے میں بہت وزنی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ،
हबीबतान इलर्रहमान, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। उस्ताद मोहतरम शेख शाहिद मदनी हफिज़हुल्लाह दिखाई दिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये दो कलमे अल्लाह को बहुत प्यारे, मीज़ान में बहुत भारी और जुबान पर बहुत हल्के हैं। अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो लोग देख रहे हैं काश इसको शेयर कर दें, दूसरों तक इस बात को पहुंचा दे अल्लाह के कलाम को। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और हजरत जुवैरिया बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बयान कर रहा हूं उन अमाल का जो क़यामत के दिन आपके पलड़े को वजनी करके आपको जन्नत में पहुंचाएंगे। सुनिए गौर से, मैं भी अमल करूं, आप भी अमल करें और उन तमाम भाइयों तक पहुंचा दें जो इस पर अमल करना चाहते हैं। और कौन नहीं अमल करना चाहेगा। खरज मिन इंदिहा बुकरतन हिन सल्लत सुबह, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुवैरिया के पास से निकले। जुवैरिया मस्जिद में थी। सुम्मा रजा बाद अन अज़हा, फिर आप आए चाश की नमाज पढ़ने के बाद। चाश के टाइम आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही जालिसतुन, यानी सूरज निकल आया तब तक फजर से लेकर के, और जुवैरिया बैठ करके जिक्र व अज़कार करती रही, अल्लाह को याद करती रही। फ़क़ाल मा ज़िल्त अलल हाल अल्लती फ़ारक़्तुकी अलैहा, तुम अब तक उसी हालत पर बैठे हो जिस हालत पर मैं तुम्हें छोड़ करके गया था। क़ालत नअम, जुवैरिया ने कहा हाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लक़द क़ुल्तु बअदक अर्बअ कलिमात, मैं तुम्हारे पास से निकलने के बाद मैंने 4 कलिमात कहे हैं 3-3 बार। अगर उनको वजनी किया जाए तो तुम फजर से लेकर के अब तक जितनी दुआएं कर रही हो उसके बराबर हो जाएंगे। फजर की नमाज से सलातुल ज़ुहा तक जितनी दुआएं तुमने की हैं उनके बराबर उतना वजन मेरा ये 4 कलमा कह देना है 3-3 बार। वो क्या है? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुबह के दुआ में से है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। बहुत भारी है इसका वजन। तीसरी चीज, तीसरा बटखरा लो, तीसरा वजन लो, अपना वजन बढ़ाओ। हजरत अब्दुल्ला, फर्ज नमाजों के बाद के जो अज़कार है ना, ये भी बहुत वजन है मीज़ान अमल में, इसकी भी पाबंदी करो। एक तो यह है कि 33-33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और इस हदीस में 10-10 बार का भी जिक्र है। ये हदीस है मुस्नद अहमद की, अबू दाऊद की, तिरमिजी की, नसई की, इब्ने माजा की, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है। शेयर करने की ज़हमत करें, दूसरों तक ये बात पहुंचाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खसलतानी औ खुल्लतानी ला युहाफिज़ु अलैहिमा अब्दुन मुस्लिमुन इल्ला दखलल जन्नह। आओ मैं तुम्हें 2 खसलतें, 2 सिफात, 2 आदात ऐसी बतलाता हूं कि कोई भी मुसलमान बंदा उन 2 कामों को कर ले तो जन्नत में जाएगा। हुमा यसीर, वो दोनों काम बहुत आसान है। वमन यअमल बिहिमा कलील, लेकिन जो उन पर अमल करते हैं वो बहुत थोड़े हैं। 2 काम ऐसे हैं जिनका करने वाला जन्नत में जाएगा। ये दोनों काम हैं तो बहुत आसान, लेकिन इस पर अमल करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। क्या है? युसब्बिहु फी दुबुरि कुल्li सलातिन अशरा, हर नमाज, फर्ज नमाज के बाद
10 बार सुभान अल्लाह कहे, वयहमदु अशरा 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वयुकब्बिरु अशरा 10 बार अल्लाहु अकबर कहे, फज़ालिका 50 व 100 बिल्लिसान। तो पांचों नमाजों में ये 3 कलिमात 10-10 बार मिला करके जुबान पर तो हो गए 150, व अल्फुन व खम्स मिया फिल मीज़ान, लेकिन तराजू में 1500 हो गए। जबान पर 150, लेकिन तराजू में इनका वजन 1500 कलिमात के बराबर हो गया। और फिर सोते वक्त जब वो बिस्तर पर जाए तो कहे 34 बार अल्लाहु अकबर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुबहान अल्लाह। व इज़ा अख़ज़ मज़जअहु युकब्बिरु 34, जब वो अपना बिस्तर संभाले सोने के लिए जाए तो 34 बार अल्लाहु अकबर कहे, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुबहान अल्लाह कहे। तो ये जुबान पर तो हो गए 100, जुबान पर हो गए 100, लेकिन क़यामत के दिन तराजू में हो गए 1000। कुल कितने हो गए? 2500। 2500 नेकियां हो गई है। तो ये भी आपके मीजान में, आपके तराजू में बहुत भारी होगा इंशाअल्लाह। नंबर 4, चौथा अमल जो क़यामत के दिन आपके तराजू को भारी करके आपको जन्नत में ले जाएगा। क्यों? फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो जन्नत में जाएगा। फसीहुद्दीन फसीखान। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी, वो जहन्नम में जाएगा। तो आओ अपने नेकियों के पलड़े को हम वजनी करते हैं। सारे अमाल नेकियां वजनी करेंगी, लेकिन ये चंद खास अमाल जो हमारे वजन को बढ़ाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। आइए नंबर 4, अज़कार के साथ साथ औलाद की वफात पर सब्र करना और अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखना। शिकवा शिकायत ना हो, जजा फजा ना हो। औलाद की वफात पर, बेटा और बेटी की वफात पर सब्र और सुकून के साथ राजी बरेजा उसको बर्दाश्त कर ले। ये भी आपके क़यामत के दिन जब आपका अमल तौला जाएगा उसमें बहुत वजनी होगा। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने इसको अस्सिलसिलतुस सहीहा में सही कहा है। हजरत ज़ैद बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आजाद करदा गुलाम से कि आपने फरमाया, बखिन बखिन खम्सुन मा अस्क़लुहुन्ना फिल मीज़ान। वाह 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 वाह, क्या बात है! 5 चीजें ऐसी हैं जो क़यामत के दिन तराजू में बहुत वजनी है, बहुत वजनी है। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 चीजें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल वलदुस सालिहु युतवफ़्फ़ा, और नेक बेटा किसी का जो वफात पा जाता है और उस पर ये सब्र कर लेता है। फयातसिबुहु वालिदाहु, उसके वालिदैन उस पर सब्र करते हैं। तो ये 5 चीजें हैं मीज़ान अमल में बहुत वजनी है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया बखिन बखिन, क्या बात है, शाबाश है, शाबाश है, क्या बात है। ले खमसिन, 5 चीजें क्या ही उनकी कीमत है। मन लक़ी अल्लाह मुस्तयक़िनन बिहा, जो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करे, मुस्तयक़िनन बिहिन्ना, इन चीजों पर यकीन करते हुए, उसको भी शाबाश है। क्या? युमिनु बिल्लाहि,
اللہ پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان رکھے، وبالجنت والنار، جنت پر ایمان رکھے، جہنم پر ایمان رکھے، والبعث بعد الموت والحساب، اور موت کے بعد اٹھائے جانے اور حساب پر۔ پانچواں عمل جس سے قیامت کے دن ہمارے جو ترازو ہوگا اس میں نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پانچواں عمل اچھے اور بہترین اخلاق ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق۔ قیامت کے دن عمل کے پلڑے میں، نیک عمل کے پلڑے میں، ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزن کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ وزن اگر اس پلڑے میں کسی چیز کا ہوگا تو اچھے اخلاق کا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ دل پسند زندگی ہوگی اس کی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ چیز ہوگی جو تم چاہو گے اور جو تم مانگو گے۔ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر، ہم نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھے ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی گزرا۔ چھٹی چیز، اور بہت ساری احادیث میں یہ چھٹی اور آخری بات، جنازے میں حاضر ہونا اور میت کو دفن کرنا، یہ بھی آپ کے ترازو میں عمل کے نیک پلڑے کو وزن کرنے والے ہیں۔ ان ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تبع جنازۃ حتی یصلی علیہا، یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع صغیر میں اس کو صحیح کہا۔ جو شخص جنازے میں حاضر ہو، حتی یصلی علیہا، اس پر جنازہ پڑھ لے، وَيُفْرَغَ مِنْهَا لَهُ، اور حتیٰ کہ اس سے فارغ بھی ہو جائے، یعنی اس کو دفن بھی کر دے، فَلَهُ قِيرَاتَانِ، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملیں گے۔ جو جنازہ پڑھ لے اور دفن میں بھی حاضر ہو جائے اس کو 2 قیرات ثواب ملیں گے۔ وَمَن تَبِعَهَا حَتَّى يُصَلَّى، اور جو جنازے میں گیا صرف جنازہ پڑھا اس نے اور چلا آیا، دفن میں نہیں حاضر اس کا، فَلَهُ قِيرَات، تو اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُحُدٍ، یہ قیرات جو ہے اس کے عمل کے پلڑے میں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کا جنازے میں حاضر ہونا، یہ عمل اس کا قیامت کے دن نیکی کے پلڑے میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اپنی نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر لو۔ مظہر الحق، القارعۃ ما القارعۃ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القارعۃ، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کی پریشانی کی وجہ سے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے،
बिखरे हुए होंगे। वतकूनुल जिबालु कलअहनिल मनफूश, जिस दिन की सख्ती से पहाड़ रेजा रेजा होकर के धुने हुए रंगीन ऊन की तरह उड़ा दिए जाएंगे, उनकी कोई कीमत नहीं होगी। कीमत किसकी होगी? नेक अमाल की। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियों का पलड़ा वजनी होगा, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो जन्नत में खुशपसंद जिंदगी में होगा। और उससे कहा जाएगा क्या? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, आ अपने रब की तरफ, तू उससे खुश हो, तू उससे खुश, आ मेरे बंदों में शामिल हो, आ मेरे जन्नत में आ जा। पलट आ अपने आका की तरफ ऐ नफ्स ईमानी, पलट अपने आका की तरफ ऐ नफ्स ईमानी, तू उससे खुश, वो तुझसे खुश ज़हे नाम रब्बानी। मेरे बंदों में शामिल हो, मेरी जन्नत में दाखिल हो, तुझे हर ऐश हर आराम हर इनाम हासिल हो। तो ये तो उन लोगों का अंजाम होगा जिनके अमाल का पलड़ा वज़नी होगा। वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिनकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, नेकियां कम पड़ जाएंगी, फहुवा फी फउम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा अदराका मा हिया, तुम्हें पता है जहन्नम क्या है? नारुन हामिया, गर्म और दहकती हुई आग है। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इस दुनिया में रहते हुए हमें क़यामत के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमें ये दुनिया की आग जो जहन्नम की आग से 70 गुना कम है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ए अल्लाह तबारक तआला, तो हमें जहन्नम की आग से हिफाजत फरमाना। हमारे मेरे मौला हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जिससे हमारी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए और जहन्नम से रिहाई हो जाए, जन्नत में हमारा दाखिला मुक़द्दर हो जाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।